پانی روکنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا. پاکستان کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ایم اے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. وزیر اعظم نے کہا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. بھارت نے بغیر ثبوت الزام تراشی کی. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کو تیار ہے. پاکستان کی پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کی پیشکش. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں. پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کو تیار ہیں. چاہتے ہیں یہ ڈرامہ بے نقاب کیا جائے. وزیر داخلہ نے جعفر ایکسپریس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی تجویز بھی دی. کہا بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہے. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو وہ پھر ایکٹ آف وار ہوگا. پاکستان ایسے ایکٹ آف وار کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا. بھارت کے اپنے 3 دریاؤں کا پانی چین سے آ رہا ہے. بھارت کا بھی پانی بند ہو سکتا ہے. چین پاکستان کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں سنتاس معاہدہ ختم کرنے سے واضح ہو گیا پہلگام واقعہ طے شدہ منصوبہ تھا. بھارت پاکستان پر حملے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا. بھارت پاکستان کی پروفیشنل فوج کو اچھی طرح جانتا ہے. ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ بات واضح کر دی ہے ایز ایکٹ آف وار لیا جائے گا کہ اگر انہوں نے پانی کو روکا تو اس ایکٹ کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا جائے گا. وہاں پہ کوئی ڈیم بناتا ہے وہ تو بات واضح کر دی ہے پاکستان نے کہ وہ بننے نہیں دیا جائے گا. واٹر ٹریٹی ایک پلانڈ پروگرام یا پروجیکٹ تھا ان کا کہ وہ پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرے. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جرت کر پائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ گئے تو پھر منہ توڑ جواب جو ہے وہ ان کو ملے گا. ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ٹریٹی جو ہے یہ یک طرفہ طور پہ جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. ہندوستان یہ کام کرے گا تو پھر ہندوستان سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اس کے بھی تو پانی کے تمام سورسز دریا چین سے آ رہے ہیں. بڑی طاقتوں میں اگر کوئی مؤثر رول ادا ہو سکتا ہے تو وہ چین کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. چین پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا. کوئی ڈیم بنائیں گے کوئی اور چیزیں کریں گے. جس دن وہ شروع کریں گے اسی دن فیصلہ کون ایکٹ جو ہے وہ ہو جائے گا. پاکستان اور بھارت میں کئی جنگیں ہو چکی. کبھی پانی روکنے کی بات نہیں ہوئی. جنگ کی صورت میں بھی پانی نہیں روکا جا سکتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پروگرام سوال یہ ہے میں خصوصی گفتگو. وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان نے چین سے $1.4 ارب یعنی 10 ارب یوان کی درخواست کی ہے. برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اس سال کے آخر تک پینڈا بانڈز جاری کر دے گا. انہوں نے کہا کہ چین کی ڈومیسٹک بانڈ مارکیٹ میں پینڈا بانڈ جاری کرنے پر بھی پیش رفت ہوئی. اس حوالے سے AIIB اور ADB صدور کے ساتھ بات چیت مثبت رہی. وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم قرضہ لینے کی بنیاد کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں. پاکستان نے IMF کے ساتھ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت نیا پروگرام شروع کیا ہے. IMF بورڈ مئی کے شروع میں $1.3 ارب کے پروگرام کی منظوری دے گا. امید ہے کہ $7 ارب پروگرام کے پہلے جائزے پر بھی دستخط ہوں گے. پہلے جائزے کی منظوری کی صورت میں پاکستان کو $1 ارب ملیں گے. قرض پروگرام نے پاکستان کی معیشت مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بھارت کے ساتھ تناؤ کے اقتصادی اثرات نہیں ہوں گے. دونوں ممالک کے درمیان تجارتی روابط پہلے ہی کم ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں فورسز کے 3 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 15 خارجی ہلاک ہو گئے. دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. ISPR نے بتایا ضلع کرک میں کارروائی کر کے 8 خارجوں کو ٹھکانے لگایا. شمالی وزیرستان میں کارروائی کے دوران 4 خارج ہلاک جبکہ جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملزام میں کارروائی کے دوران 3 خارج مارے گئے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا سیکیورٹی فورسز نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر کے بڑی کامیابی حاصل کی. بہادر سیکیورٹی فورسز پر قوم کو ناز ہے. وزیر داخلہ نے شہید لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان کو خراج عقیدت پیش کیا اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. ایران میں بندر عباس پورٹ پر دھماکے میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی. 700 سے زائد افراد زخمی ہیں. ایرانی میڈیا نے بتایا بندرگاہ کے کنٹینر یارڈ میں آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکہ ہوا جس سے ایک عمارت گر گئی. درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا. حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے. اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. وزیر اعظم کا ایران میں دھماکے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس.
شہباز شریف نے کہا پاکستان مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ کھڑا ہے. دونوں رہنماؤں میں خطے کی موجودہ صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیزیوں پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. شہباز شریف نے کہا پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. پاکستان ہر طرح کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتا ہے. وزیر اعظم نے پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی. بھارت کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی پنگا نہ لے. کسی بھی مہم جوئی کا سخت ترین جواب دیا جائے گا. ماضی میں بھارت نے جو کچھ کیا ترکی بترکی جواب دیا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مختلف ملکوں کے حکومتی نمائندوں سے رابطہ ہوا ہے. خارجہ سطح پر پہلگام واقعے کے بعد مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی. پہلگام واقعے کی 10 منٹ بعد FIR پری پلان نہیں تو کیا ہے؟ غیر ذمہ دارانہ کام کیا. وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو 64 سال پرانا معاہدہ ہے اس کو انابینس کر دی. لیجسلیشن میں وہ ٹریٹی نہ امینڈ ہو سکتی ہے نہ ٹرمینیٹ ہو سکتی ہے وداؤٹ دی کانسنٹ آف بوتھ کنٹریز. بہت بات ہو رہی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں. ایک اسپیکولیشن یہ ہے کہ ماضی کی طرح شاید انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرے. میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں ہر ایک سے دی بیٹر ناٹ. اگر وہ کریں گے وی ول ہیو نو چوائس بٹ ٹو ریسپونڈ ویری بیڈلی اینڈ ان اے مور اسٹرانگر وے. مجھے یہ نہیں سمجھ آئی پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے اور گھنٹوں دور پولیس اسٹیشن میں 10 منٹ کے اندر FIR درج ہو جاتی. ہم بالکل جاگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہوگا ہندوستان کے لیے کوئی نیا پنگا نہ لے. موسم کی بات کریں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی. دادو میں پارہ 48 سے 50 ڈگری، سکھر میں 47، کراچی میں 41 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور میں موسم گرم اور خشک جبکہ درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ہے. کشمیر، گلگت بلتستان میں موسم خشک رہے گا. لاہور میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا. درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ یار محمد سے. جی یار محمد. بالکل جی، لاہور میں آج بھی موسم خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو زیادہ سے زیادہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں. ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 40% رہے گا. رات کے وقت ابھی چند روز سے دیکھا جا رہا تھا کہ موسم بہتر ہوتا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں رات کے وقت بھی درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. آج سورج جو ہے وہ گرمی برسائے گا اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. جی، کراچی میں آج بھی گرمی کی لہر جاری رہے گی. پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ کراس کرنے کا امکان ہے. موسم کے بارے میں بتائیں گے آصف خان. جی بالکل، کراچی میں گرمی کی لہر جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی موسم گرم اور مرطوب رہے گا. جو درجہ حرارت ہے وہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ جو درجہ حرارت محسوس کیا جا سکے گا وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اس وقت جو شہر کا موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت سمندری ہوائیں نہیں چل رہی اور دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 36 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گرمی کا یہ سلسلہ مزید کچھ روز تک جاری رہے گا اور آئندہ آنے والے دنوں میں کراچی میں مزید درجہ حرارت میں اضافے کا امکان ہے. ضلع انتظامیہ مظفر گڑھ اور منتخب نمائندگان کی عدم توجہ کے باعث دیہی مرکز صحت رنگپور کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا درجہ نہ مل سکا. شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ. مزید بتا رہے ہیں نوید فریاد دوگر. موجود رورل ہیلتھ سینٹر رنگپور پر صورتحال یہ ہے کہ منتخب نمائندگان کی جانب سے ہمیشہ سے اسے تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول اسپتال کا درجہ دینے کا وعدہ کیا جاتا رہا، لیکن جو تاحال وفا نہیں ہو سکا. اس وقت اس میں متعدد سیٹیں خالی ہیں، جس میں 5 ڈسپینسر ہیں، ایک سینئر میڈیکل افیسر ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، ایک ڈینٹل سرجن ہے. ڈینٹل سرجن کا تمام تر سامان موجود ہونے کے باوجود یہاں پر ڈینٹل سرجن جو ہے وہ تعینات نہیں کیا جا سکا. اسی طریقے سے لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے جو گائنی کے مریض ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کو علاج معالجے کے گھر سے یا تو 60 کلومیٹر ملتان کا سفر طے کرنا پڑتا ہے یا 70 کلومیٹر جو ہے وہ مظفر گڑھ جانا پڑتا ہے. یہاں پر مریضوں نے خاص طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لے کر یہ مطالبہ کیا کہ جتنی بھی سیٹیں خالی ہیں ان کو جلد سے جلد پور کیا جائے تاکہ جتنے بھی یہاں کے صحت سے بنیادی مسائل لوگوں کے ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو سکیں اور اس ہسپتال سے ان کو صحت جیسی بنیادی سہولیات جو میسر آ سکیں. جی، کراچی سمیت سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم اختتام پذیر ہو گئی. تفصیل انور خان کی رپورٹ میں.
کراچی کے ضلع کرنگی میں انسداد پولیو مہم کے موقع پر جاری مہم کے دوران 3,84,000 بچوں کو پولیو کی خوراک فراہم کی گئی، جبکہ 7,000 بچے مطلوبہ پتہ پر نہ مل سکے، جس کے لیے اضافی مہم جاری ہے۔ 7,000 ایسے بچے ہیں جو اینے ہیں، جو اویلیبل نہیں ہیں، جن کو ہماری ٹیمز ٹریک کر رہی ہے، اور جیسے ہی وہ مل جائیں گے، بچے واپس آ جائیں گے گھروں پہ، تو وہ بھی کور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پولیو ٹیموں کی جانب سے گھر گھر جا کر پولیو کی خوراک فراہم کرنے کا سلسلہ اضافی مہم میں جاری رہے گا۔ پولیو کام کے مطابق اضافی مہم کو کیچ اپ مہم کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچائیں، انہیں 2 قطرے پولیو کے پلائیں، اور یہی 2 قطرے پولیو کے ان کی امیونائزیشن کو مضبوط کریں گے اور ان کو ہمیشہ کی معذوری سے بچائیں گے۔ پولیو کام نے والدین سے اپیل کی کہ پولیو کی جاری اضافی مہم میں بھرپور تعاون کریں تاکہ پولیو سے انکاری کیسز کو بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ خطے میں دہشت گردی کا اصل شکار تو پاکستان ہے۔ بھارت ہم پر اس چیز کا الزام لگا رہا ہے جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ مغرب کی ایما پر 1980 میں افغان جنگ میں شمولیت ماضی کے حکمرانوں کی غلطی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے روسی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ خطے میں دہشت گردی دہائیوں قبل مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کی اختیار کردہ پالیسی سے ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مرضی کا اعلامیہ جاری نہ ہونے پر بھارتی میڈیا کا واویلا۔ پہلگام حملے کا پلوامہ حملے کی طرح سخت اعلامیہ جاری نہیں ہوا، بھارتی میڈیا کی چیخو پکار۔ سلامتی کونسل کی پہلگام حملے کی مذمت، رکن ممالک کو متعلقہ حکام سے تعاون کی ہدایت کرتی۔ پہلگام واقعے کی ذمہ داران کا احتساب ہونا چاہیے۔ سلامتی کونسل کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کی سفارتکاری کی بدولت بھارت اعلامیے میں متنازع الفاظ شامل نہ کرا سکا۔ گلگت بلتستان میں بھی بھارتی آبی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا گیا اور بھارت مرد آباد ریلیاں نکالی گئی۔ گلگت ہیڈ کوارٹر میں ریلی کی قیادت کرتے ہوئے ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق نے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام افواج پاکستان کی پشت پر اتحاد کے ساتھ کھڑی ہیں اور سپہ سالار کے حکم کا منتظر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر سیاحوں کا قتل ہندوستانی سیکورٹی فورسز نے خود کیا ہے اور الزام پاکستان پر لگا رہا ہے۔ بھارت اپنے کرتوت چھپانے کے لیے دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا پاکستان جوہری طاقت رکھتا ہے اور گلگت بلتستان شہدا کی سرزمین ہے اور بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا پوری طاقت سے جواب دینے کے لیے عوام تیار ہیں۔ قوم کا پاکستان ہے، یہ ایک تگڑی فوج کا پاکستان ہے، یہ ایک مضبوط قوم کا پاکستان ہے، اور وہ رسپونڈ کریں گے جس کی انتہائی سیریس کانسیکوینسز ہے اور آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ڈی جی فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید کی ہدایات پر جھنگ میں غیر معیاری اشیاء کی فروخت کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملاوٹی دودھ اور ناقص آئس لولیز تیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ممنوعہ اجزاء سے تیار شدہ سینکڑوں لیٹر دودھ تلف اور ضبط اور مقدمات درج کیے گئے۔ ناقص آئس بار کی تیاری پر 1 یونٹ سی 6,000 سے زائد آئس کینڈیز تلف کی گئی اور غیر معیاری اجزاء کے استعمال پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور معیاری خوراک کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تیسری بار صدارتی الیکشن لڑنے کی مہم پر ریپبلکنز ووٹرز نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ایک سروے میں ووٹرز کی رائے کے مطابق ٹرمپ کو تیسری بار الیکشن نہیں لڑنا چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے بیٹے ایرک کی ٹرمپ 2028 کیپ کی تصویر وائرل ہونے کے بعد ٹرمپ سٹور نے تیسری مدت صدارت کی انتخابی مہم کے لیے تیار کیپ کی فروخت شروع کر دی۔ گزشتہ ماہ صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ امریکی عوام انہیں تیسری بار صدر بنتا دیکھنا چاہتی ہے۔ ملتان کی ٹیم شکستوں کی بھنور میں پھنس گئی۔ PSL 10 میں 5واں میچ بھی ہار گئی۔ ہوم گراؤنڈ پر لاہور قلندرز نے 5 وکٹ سے فتح سمیٹی۔ میگا ایونٹ میں آج پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں جوڑ پڑے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY۔